بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سورة الفاتحة کی مختصر تفسیر. ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سورة الفاتحة مکی سورت ہے، اور اس عظیم سورت کی 7 آیات ہیں. اس سورت کے ترجمہ اور تفسیر سے پہلے اس عظیم سورت مختصر سا تعارف کر لیتے ہیں. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے. سورت کا نام الفاتحہ ہے، اور فاتحہ اس لیے ہے کہ قرآن مجید کا افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے. اس سورت کا نام الرقیہ بھی ہے، کیونکہ شرعی دم میں، رقیہ شرعیہ میں یہ سب سے پہلی سورت ہے جو پڑھی جاتی ہے. اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں: قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اور سورۃ الفاتحہ پڑھی اور آیات کی تقسیم فرمائی. سورۃ الفاتحہ کا نام السبع المثانی والقرآن العظیم بھی ہے. سبع المثانی وہ آیات جو بار بار 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی ہے. اور اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے. الغرض اور بھی نام ہے اس سورت کے. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے، کیونکہ اس عظیم سورت میں دین کی اساس موجود ہے، شریعت کا خلاصہ اور دنیا و آخرت کی کامیابی موجود ہے. اس عظیم سورت میں اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا طریقہ کیا ہے، اور دین کی اساس جیسا میں نے کہا ہے توحید ہے. توحید کا معنی، توحید کی قسمیں، عبادت کا معنی، عبادت کی قسمیں، عبادت کے ارکان، عبادت کے شروط، ہدایت کی اہمیت، ہدایت حاصل کرنے کا صحیح طریقہ، عقیدے کی اساس، اور صحیح منہج کی تعریف اور علامت، اور باطل عقائد اور مناہج کے اسباب اور علامات، یہ سب اس صورت میں موجود ہے. سبحان اللہ. اگر اس صورت کو صحیح سمجھا جائے
اور اس کا حق ادا کیا جائے تو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے یہ صورت۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے نماز کے ارکان میں سے ہے، اور رکن کسی عبادت کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کے بغیر وہ عبادت قائم ہو ہی نہیں سکتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، ام القرآن نہیں پڑھی، اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں اس عظیم سورت کی مختصر تفسیر۔ ویسے یہ کہتا چلو کہ اس عظیم سورت کی تفسیر تک یعنی مختلف مفسرین نے کی ہے، میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں یہاں پہ۔ طالب علم جو ہے وہ اس سورت کی 5 مختلف تفسیر کر سکتا ہے، یعنی ابتدا سے لے کے آخر تک معنی ایک ہوں گے لیکن انداز آپ مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں۔ آج کی نشست میں ایک طریقہ اپناتے ہیں اور کبھی انشاءاللہ کسی اور درس میں کسی اور طریقے سے کریں گے انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلہ کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ اس سورت کی ابتدا ایک عظیم لفظ سے ہوئی، الحمد، اور الف لام جو ہے استغراق کے لیے ہے، یعنی ساری کی ساری تعریفیں جو ہے، الحمد تعریف ہے، اور ال جب لگ جاتا ہے کسی لفظ کے ساتھ التعریف جو ہے تو اس کا معنی جو ہے کہ مکمل حمد استغراقاً، ہر اعتبار سے سارے کی ساری تعریفیں للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اس سورت الحمد بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کی ابتدا الحمد کے لفظ سے ہوئی۔ الحمد تعریفیں ہیں، تعریف اور ال سے تمام تعریفیں ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ اگر لوگ کسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، اس کی ذات، اس کے نام اور صفات کی خوبیوں کی وجہ سے، تو میں اللہ ہوں، میرے نام اسماء حسنہ ہیں اور میرے صفات صفات الکمال ہیں۔ اور اگر کوئی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ انعام اور احسان کرنے والا ہے، تو میں تمام جہانوں کا رب ہوں، سب پر احسان اور انعام کرنے والا ہوں۔ اگر کوئی کسی کی تعریف اس لیے کرتا ہے کہ اس سے کسی خیر کی امید رکھتا ہے، تو میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں، بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہوں۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی تعریف اس کی ڈر کی وجہ سے کرتا ہے تو میں مالک یوم الدین ہوں، بدلے کے دن کا مالک ہوں۔
اور حقیقتاً دیکھا جائے کہ کوئی بھی شخص کسی کی تعریف ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہی کرتا ہے، اب وہ 5 چیز نہیں ملے گی۔ کسی کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ یا تو اس کی خوبیوں کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، یا اس کے انعام اور احسان کی وجہ سے، یا اس کے بھلائی اور خیر کی وجہ سے، اور یا اس کے ڈر کی وجہ سے۔ وہ یہ ساری تعریفیں کہاں جمع ہو جاتی ہیں؟ ایک ذات میں، اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اگر یہ تعریفیں موجود ہیں پوری دنیا میں، تو ان تعریفوں کا اولین حقدار میں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس لیے سورت کی ابتدا الحمد کے لفظ سے ہوئی ہے۔ تو ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اور لام جو ہے یہ استحقاق کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد مستحق ہے ان تمام تعریفوں کا۔ مخلوق میں صاحب دیکھیں، یہ سارے کے سارے تعریفیں مخلوق میں مشکل سے پائی جاتی ہیں، کیونکہ نہ تو انسان ذات کے اعتبار سے کامل ہے، نہ صفات کے اعتبار سے کامل ہے، اور نہ ہی انعام اور احسان کے اعتبار سے کامل ہے۔ تو تمام تعریفوں کا مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ الحمد عبادت ہے، اور اللہ کے لیے حمد کرنا جو ہے توحید عبادت ہے۔ تو اس صورت کی ابتدا توحید عبادت سے ہی ہوئی ہے، جو ہمارے دین کی اساس ہے، اور سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق اللہ تعالیٰ کا جو ہے توحید عبادت کا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ سے سوال کیا ایک مرتبہ کہ اے معاذ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر، اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر؟ سیدنا معاذ عرض کرتے اللہ و رسول اعلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ حق ہے توحید عبادت۔ رب العالمین توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رب ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے۔ اور رب میں عمومی طور پر رب اسے کہا جاتا ہے جس میں 3 صفات پائی جائیں، الخلق والملک والتدبیر، جو خالق ہے، جو مالک ہے، اور جو تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ اجمالی طور پر 3 چیزیں اگر تفصیلاً بتائی جائیں تو تدبیر میں بعض چیزیں اور بھی شامل ہو جاتی ہیں، جیسے کہ رزق ہے، مشکل کشائی ہے، حاجت روائی ہے، نفع نقصان کی ملکیت ہے، یہ سب ربوبیت کے معنی میں موجود ہیں۔ اور عالمین جمع عالم ہے، اور عالم جہان کو کہتے ہیں، اور عالم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عالم ہے، نشانی ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ مخلوقات جتنی بھی ہیں خالق کی نشانی اور علامت ہے۔ یہ مخلوقات خود دنیا میں نہیں آئی، کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مخلوق جو ہے یہ علامت ہے خالق کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین ہے۔ جب ربوبیت کے معنی کے تعلق سے بات کی جاتی ہے تو عمومی طور پر ڈر سا لگ جاتا ہے۔ یہ رب جو ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے، یہ ہے کیسا؟ کیونکہ دنیا کے ارباب بھی دیکھے ہیں، اصحاب اقتدار بھی دیکھے ہیں، اور اثر رسوخ والے لوگوں کو بھی دیکھا ہے دنیا میں۔ ان میں جبر ہوتا ہے، ان میں سختی ہوتی ہے، ان میں ظلم ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے فرمایا ہے الرحمن الرحیم، رب العالمین بھی ہے اور رحمان اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وسیع رحمت والا، بہت مہربان ہے، جس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو بھی دشمنوں پر بھی رحم فرماتا ہے۔ کافر نافرمان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، کفر کے ساتھ جنگ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتا ہے، ان کو رزق دیتا ہے، ان کے لیے زندگی میں آسانیاں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے، اور وسیع رحمت میں اس مہربانی میں ساری مخلوق شامل ہے، کافر بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں۔ اور الرحیم رحم کرنے والا ہے، یہ وہ رحمت ہے جو مخلوق تک پہنچتی ہے۔ دنیا میں نام کے رحم کرنے والے بہت ہیں، لیکن کام کے رحم کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جل شانہ الرحمن بھی ہیں اور الرحیم بھی ہیں۔ الرحمن میں اسم کے اعتبار سے رحم کرنے والا ہے، نام کے اعتبار سے بہت مہربان ہے، وسیع رحمت والا ہے۔ اور الرحیم میں الرحمت الواصلہ عربی میں کہتے ہیں، وہ رحمت جو مخلوق تک پہنچتی ہے۔ فعل کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ خوب رحم کرنے والے ہیں اپنے مخلوقات پر۔ اور جو الرحیم کی رحمت ہے یہ خاص رحمت ہے۔ رحمان کی رحمت عام ہے جس میں کافر و جانور بھی شامل ہیں، رحیم کی رحمت خاص ہے اللہ کے خاص بندوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل توحید کے لیے، اہل سنت کے لیے، جیسے تفصیل آگے آئے گی، صحیح منہج والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہیں مخلوقات میں سے، انسانوں میں سے خصوصی طور پر۔ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ قریبی اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ یہ خاص رحمت جو ہے یہ ان کے لیے خاص ہے، اور ہر اس شخص کے لیے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، جو ان کے گروہ میں شامل ہے۔ جب الرحمن الرحیم ہم سنتے ہیں تو امید سی جاگ آتی ہے کہ اللہ ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین ہیں، اور پھر الرحمن الرحیم بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تدبیر کرنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے مالک اور رازق اور خالق، اور ساری کے ساتھ تعریفیں بھی اسی ذات کے لیے ہیں، تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر الرحمن الرحیم سے امید پیدا ہو جاتی ہے۔ جب الرحمن الرحیم ہے میرا رب تو امید ہے مجھ پر بھی رحم فرمائے گا۔ میں گنہگار ہوں، مسکین ہوں، حقیر ہوں، فقیر ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، لیکن میرا رب ہے جو رحمان الرحیم ہے۔ امید ہوتی ہے، توبہ کی طرف دل مائل ہوتا ہے، پھر توبہ ہوتی ہے، اور پھر زندگی اس طریقے سے گزرتی رہتی ہے۔ تاکہ صرف امید نہ رہے اور یہ امید حد سے گزر نہ جائے، کیونکہ اگر امید حد سے گزر گئی تو پھر یہ امید میں غلو کرنا ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے
اپنے آپ کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، اور پھر نافرمانیاں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں اور توبہ سے دوری ہو جاتی ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے، یوم الدین کا مالک ہے، یوم الجزاء والحساب کا مالک ہے، یہی رب۔ یوم الدین قیامت کا دن ہے جس میں بدلہ ہمارے اعمال و کا ہمیں دیا جائے گا۔ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں، ہم نے ایک ایک قول کا اور ایک ایک فعل کا حساب دینا ہے، واللہ سب درج ہو رہا ہے، ہمارے اقوال و افعال سب درج ہو رہے ہیں، اور ایسے نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں جس میں بڑی سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ کیسے کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اگر کسی شخص کا مذاق اڑاتے ہوئے اس پر ہنسا گیا ہے تو مسکراہٹ الگ سے لکھی جائے گی اور ہنسنا الگ سے لکھا جائے گا، اور اس کا مذاق اڑانا الگ لکھا جائے گا۔ صرف مذاق اڑانا نہیں ہوگا، صغیرہ مسکرانا ہے۔ انسان ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ مسکراہٹ سے ہوتی ہے، پھر انسان ہنستا ہے، پھر اگر کہہ لگاتا ہے تو پھر وہ اور ہے۔ تو عمل ایک ہی ہے لیکن ایک نہیں لکھا گیا، اس کے اجزاء جو ہیں اس کے حصے سارے لکھے گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عظیم دن کا مالک ہے، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ ہم نے اپنے اقوال و افعال کا بدلہ دینا ہے، حساب ہوگا، اور وہاں پر کوئی دینار کوئی درہم نہیں ہوگا، وہاں پر ہمارے اپنے اعمال ہی ہوں گے۔ اس لیے سے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے حساب لے گا بغیر ترجمان کے۔ ذرا غور کرے حدیث پر، ہر انسان سے، ہر بندے سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا بغیر ترجمان کے، یعنی بیچ میں کوئی ہوگا؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ کوئی ہوگا بیچ میں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو انسان اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی، دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے۔ بائیں یہ ہر طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیوں دیکھے گا انسان؟ کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں، کیوں دیکھے گا؟ کہ کاش اس وقت کوئی ہو جو میری مدد کر سکے۔ مال، دولت، بیوی، بچے، اقتدار، دنیا کی طاقت، دوست، احباب، کوئی بھی ہو۔ آج میں بڑی مصیبت میں ہوں، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، تو سامنے کیا نظر آئے گا؟ جہنم ہے۔ دائیں طرف دیکھے گا کوئی یار مددگار نہیں ہے، کوئی طاقت باقی نہیں رہی، کوئی دوست و احباب نہیں ہے، کوئی پیارا نہیں ہے۔ پیاروں کا حال کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر بندہ اپنے معاملے میں پریشان ہے اور مشغول ہے، مصروف ہے، اپنی فکر لگی ہے سب کو۔ تو یہ انسان دائیں طرف اپنا اعمال دیکھے گا، بائیں طرف اپنے اعمال دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، بس آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ٹکڑے کے سبب سے کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ٹکڑا، شق کہتے ہیں آدھی کھجور کے ٹکڑے کو۔ کھجور ہے، اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے اور فقیر آیا ہے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو جہنم سے بچنے کے لیے آدھے کھجور کا ٹکڑا ہی کافی ہے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ کھجور کا ٹکڑا ہو سکتا ہے یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور نام اعمال میں ترازو میں کیا تلے گا؟ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنی باریک یہ ترازو ہے، سبحان اللہ۔
ذرے برابر عمل بھی ضائع نہیں، ذرہ برابر عمل ضائع نہیں ہوگا. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. کسی عمل کو حقیر نہ سمجھے. واللہ کسی عمل، بعض لوگ سمجھتے ہیں یار 1 ریال دینے سے کیا ہوتا ہے. اگر ترازو کو پتہ ہوتا ہے اس پہ تلتا کیا ہے، کیا تولا جاتا ہے اس پہ، تو پھر پتہ چلتا ہے ریال کی کیا قدر و قیمت ہے. تمہیں کیا پتہ اس ریال سے کسی کا پیٹ بھر جائے، کسی کے لیے آسانی ہو جائے. قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے کہ نہیں. آپ کے 1 ریال سے ہو سکتا ہے اس کی آسانی ہو جائے. اور آپ کو دیتے ہوئے اگر کوئی شخص دیکھتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ بھی اس خیر عمل میں شامل ہوتی، وہ بھی 1 ریال دیتا ہے، تیسرا دیکھتا ہے، 10واں دیکھتا ہے، تو 1 کی جگہ 10 نہیں ہوگا اس کے لیے. 1 دن کا کھانا ملا کہ نہ ملا اسے. آپ کے ایک چھوٹے سے عمل جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ کے کوئی عمل حقیر نہیں ہے، بشرطے کہ اسی کے لیے کیا گیا ہو، جیسے آگے بیان ہوگا. مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے. اور دنیا میں لوگ بھی ایسے ہیں جو ملکیت رکھتے ہیں کسی نہ کسی چیز کی. تو یوم الدین کے کیوں لفظ کہا گیا ہے؟ پورے جہاں کا مالک کیوں نہیں؟ دنیا کا مالک بھی، آخرت کا مالک بھی ہے، تو صرف یوم الدین یہاں پہ کیوں خصوصی طور پر ہے؟ کیونکہ اصل ملکیت جو اس دن پتہ چلے گی کہ ہوتی کیا ہے. کسی کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کسی کا حکم نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کے سوا. سفارشی بھی شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اور رضا سے کریں گے. اگر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے اور اجازت نہیں ہے تو شفاعت کرنے والا بھی شفاعت نہیں کر سکتا. کیونکہ مالک یوم الدین ایک ہی ذات ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس دن میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے. واللہ نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا پیارا نبی، کوئی بھی نہیں. اور انبیاء سے بہتر کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے بہتر کون ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتے. جب مالک یوم الدین ہے تو پھر دل میں ڈر سا پیدا ہو جاتا ہے. اور عبادت کے کتنے ارکان ہیں؟ 3 ارکان عبادت کے. کیا ہیں؟ محبت ہے، امید ہے، ڈر ہے. سورت کی ابتدا میں توحید عبادت سے ابتدا ہوئی. الحمدللہ عبادت کے ارکان 3 آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی امید اور اللہ تعالیٰ کا ڈر. اب یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ تمام تعریف کا مستحق ہے، وہ رحمان الرحیم بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس رب نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ میرے تخلیق کی وجہ کیا ہے؟ میرے اس دنیا میں مقصد، میرے جینے کا مقصد کیا ہے؟ میں نے اس دنیا میں کرنا کیا ہے؟ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایک عجیب اور بات بھی دیکھیں، دنیا کی واحد کتاب دیکھیں، کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، شروع میں کیا ہوتا ہے؟ مصنف ہوتا ہے نا، کس نے تصنیف کی ہے. دنیا کی واحد کتاب، اس میں کوئی آپ کو مصنف نظر نہیں آئے گا. قرآن بھی اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن مجید کیا لکھا ہے؟ صفحے میں القرآن الکریم، القرآن المجید. تو کس کی تصنیف؟ یعنی تصنیف نہیں کہیں گے ہم، یہ کس کی کلام ہے؟ یہ کس کی کتاب ہے؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سورۃ الفاتحہ. اس لیے میں نے کہا ہے کہ سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس تعریف میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کون. اور واللہ کئی ایسے لوگ ہیں غیر مسلم، اسلام کیوں قبول کیا؟ سورہ فاتحہ پہلا صفحہ پڑھا، ترجمہ پڑھا، اس کی صحیح تفسیر پڑھی اور زبان پر کلمہ آ گیا کہ یہی رب ہے اور یہی دین حق ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ سورت کا بنیادی پیغام ہے. تعریف
ابتدا میں ہے، اور تعریف کے بعد اللہ نے خود بیان فرمایا ہے ہمارے سوال کرنے سے پہلے۔ تعریف بھی ہے، تعریف کیسے کریں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں جا کے کوئی تمہیں اور جا کے سمجھائے گا، سکھائے گا کہ اپنے رب کی تعریف کیسے کریں، نہیں، تعریف ایسے کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے بھی بتایا گیا ہے، کیوں کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اگر سیاق دیکھا جائے شروع سے جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں اس عظیم سورت کی آیات کو، تو نعبدک و نستعینک ہونا چاہیے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ایاک سے ابتدا کیوں ہے؟ اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر، یعنی صرف اور صرف اس مقصد کے لیے۔ اور نعبد اور نستعین صیغۃ الجمع ہے کہ ہم سب صرف تیری ہی، صرف کا لفظ کہاں سے آیا؟ ایاک، جو مفعول ہے اسے آگے کر دے گا۔ ترتیب کیا ہے؟ فعل فاعل مفعول ہوتا ہے نا، عربی لغت کے اعتبار سے ترتیب جملے کی الفاظوں کی کلمات کی کیا ہوتی ہے؟ فعل ہے، پھر فاعل، پھر مفعول ہے۔ جب کسی مؤخر چیز کو مقدم کیا جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر۔ یہ صیغۃ الحصر کے اور بھی طریقے ہیں، لیکن اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے۔ صیغۃ الحصر کا دوسرا طریقہ کوئی جانتا ہے؟ الاستثناء فی سیاق النفی یا فی سیاق النہی یا فی سیاق الشرط، جیسا کہ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے یا کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ اب دیکھ یہاں پر وہی صیغہ ہے، یعنی کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی برحق معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھیے وہی ہے، صیغۃ الحصر ہے، مفعول کو آگے کر دیا گیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما نفی کے لیے ہے، الا استثناء ہے، ایک ہی معنی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو پیغام ہے وہی پیغام ہے کلمہ توحید میں، لا الہ الا اللہ میں وہی پیغام ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا ہے ہماری اس دنیا میں وجود کا مقصد نعبدک و نستعینک، لیکن طریقہ کیا ہے؟ حصر کے ساتھ ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، توحید ہے۔ نعبدک میں جو پیغام ہے وہ ایاک نعبد میں نہیں ہے۔ نعبدک تیری عبادت کرتے، کسی اور کو بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ایاک نعبد میں حصر ہے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اور جب عبادت ایک عظیم عمل جس کا ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، زندگی کا مقصد ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اس نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اگرچہ مدد طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے عبادت ہے، نعبدک میں شامل ہے، ایاک نعبد میں ایاک نستعین بھی شامل اس کے اندر ہے، کیونکہ اللہ سے مدد طلب کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے۔ الگ سے کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اعانت کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق ہی نہیں، ہم نالائق ہیں سب۔ تاکہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں ہی کرنے والا ہوں۔ نہیں، ہم کیا کرنے والے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، ہم سعی کر سکتے ہیں، قدم بڑھا سکتے ہیں، واللہ یہ سب اللہ کی عبادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور بھی اس میں ہمیں معنی ملتا ہے
ایاک اعبدو ہاں دیکھا جائے یہاں پہ ایک شخص کے تعلق سے اگر بات کی جائے تو اعبدک و استعینک، یا ایاک اعبدو ایاک استعین، ایسا نہیں ہے۔ جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ کیونکہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ الصلاۃ بھی ہے نا، نماز پڑھی جاتی ہے نا، تو نماز با جماعت کا اس میں پیغام بھی ہے کہ ہم سب مل کے جب نماز پڑھ رہے ہیں صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اللہ جو رب العالمین ہے، جو رحمان رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، مجھے کیوں پیدا کیا ہے، پتہ تو چل گیا ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، میرا خالق مجھ سے یہ چاہتا ہے، لیکن مجھے اپنے خالق سے کیا مانگنا چاہیے؟ میرے خالق نے، میرے رب نے، رحمان الرحیم نے، مالک یوم الدین نے مجھے کیوں پیدا کیا، مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، واضح ہے۔ اچھا، اب مجھے اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے جب میں جس کی وجہ سے یہ مقصد جب میں پورا کروں، جس کی وجہ سے مجھے پیدا کیا گیا ہے، اب مجھے اپنے رب سے کیا مانگنا چاہیے؟ مال مانگنا چاہیے، مطلب ہے کہ نہیں؟ مال مطلوب ہے کہ نہیں؟ مطلوب ہے۔ صحت عافیت مانگنی چاہیے، مطلوب ہے کہ نہیں؟ مطلوب ہے۔ اہل و عیال مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھی دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے بغیر کوئی خیر ہی نہیں ہے؟ ایک ہی چیز ہے بس، وہی ہم نے رب سے مانگنی ہے۔ اگر وہ ہم نے حاصل کر لیا اپنی زندگی میں تو پھر سارے کے سارے خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ ایک چیز ہماری زندگی میں نہ ہو تو پھر نہ تو مال، نہ دولت، نہ بیوی، نہ بچے، نہ یہ دنیا اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ ہی آخرت اچھی ہو سکتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ الصراط المستقیم، اہدنا، ہدایت کی اہمیت جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں یہ اس عظیم صورت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے رب سے ہم یہ دعا کریں، یہ مانگیں۔ توحید پر زندگی قائم ہے، اپنے رب سے ہم مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مدد بھی اسی سے ہم طلب کرتے ہیں، عبادت صرف اسی کے ہی کرتے ہیں، دعا ہم اپنے رب سے ہدایت کی کرتے ہیں، اور سب مل کے کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان معاشرہ کی طاقت، مسلمان معاشرے کی بقا، مسلمان معاشرے کی عزت اسی ہدایت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت سے راضی ہوتا ہے، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہدایت ہی ایک راستہ ہے۔ صرف ہدایت نہیں ہے بلکہ کس چیز کی طرف ہدایت ہے یہ بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اہدنا کافی نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، الصراط بھی کافی نہیں ہے، الصراط المستقیم لازمی ہے، کیونکہ ایک ہی سیدھا راستہ ہے، باقی سب ٹیڑھے راستے ہیں، ایک ہی سیدھا راستہ الصراط المستقیم ہے۔ اچھا، کوئی بھی سیدھا راستہ اپنا لو، اس کی بھی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ صراط راستہ ہے نا، اب کیا ہم بات کر رہے ہیں؟ عقیدہ ہو گیا نا، اب منہج کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہم نے کس منہج کو اختیار کرنا ہے تاکہ توحید کا حق ادا کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کا حق ادا کیا جائے، اور شریعت پر صحیح اور مکمل عمل کیا جائے۔ دین کو صحیح سمجھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک ہی منہج ہے، اور وہ ہے الصراط المستقیم۔ یہ منہج ہمیں کہاں سے ملے گا؟ کہاں ڈھونڈیں گے ہم؟ کیا پھر مختلف منہج کو جا کے ڈھونڈیں گے، بیٹھیں گے، پوچھیں گے، پھر جب ایک
صحیح دیکھ لیں گے کہ پھر دوسرے کی طرف جائیں گے، پھر تیسرے کی طرف جائیں گے، پھر 10ویں کی طرف جائیں گے، ایسے کریں گے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیا کہ جیسا کوئی جنگل میں بھٹک جاتا ہے، راستے کا پتہ نہیں چلتا کہ کس طرف اس نے جانا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بیان فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ راستہ کس کا ہے، صحیح منہج جو ہے یہ کس کا راستہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے، اللہ تعالیٰ کے پیارے کون ہیں؟ جسے میں نے کہا ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور انبیاء کے متبعین جو ہیں ان میں یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں، صدیقیت صدیقین ہیں، شہادت شہداء ہیں، اور صلاح صالحین ہیں۔ انبیاء کے جانشین، انبیاء کے صحابہ، ان صفات میں دوسروں جو بعد میں آنے والے ان سے زیادہ حق رکھتے اور مقام رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ افضل ہیں انبیاء میں سے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کے صحابہ میں سے سب سے افضل، انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے افضل کس کے صحابہ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اور ان صحابہ میں سب سے افضل ہیں سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، پھر دیگر صحابہ جو ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی تفصیل کی بھی تفصیل موجود ہے، صرف تفصیل نہیں ہے، تفصیل کی بھی تفصیل واللہ قرآن و سنت میں سے احادیث میں موجود ہے۔ کیا انعام کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر؟ صراط مستقیم پر چلنے کا انعام ہے، سب سے پہلے ہدایت کا انعام ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے ہدایت یافتہ لوگ ہیں، کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، انبیاء اور ان کے صحابہ جو ہیں۔ جب یہ دنیا کے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں تو پھر ان کے نقش قدم پر چلنا ہے کہ نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، شریعت کا علم براہ راست حاصل کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دنیا میں اگر آپ دیکھیں سب سے کسی فیلڈ میں سب سے بڑا پروفیسر ہے دنیا کا، جو اس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ دنیا کے اعتبار سے لے لیں آپ، سب سے بڑا مقام ہوتا ہے کہ نہیں؟ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ ہم اس پروفیسر سے علم حاصل کریں، اگر پروفیسر دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کے جو قریبی اسٹوڈنٹ ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے ان سے جا کے ہم علم حاصل کریں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور جس یونیورسٹی میں وہ پڑھاتا ہے اس یونیورسٹی کا مقام بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، دین کے اعتبار سے بھی دیکھیں، انبیاء سے بہتر تعلیم دینے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا دنیا میں، اور انبیاء کے صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا ہے۔ انہی کا حق ہے کہ ان کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا جائے۔ قرآن انہی کے زمانے میں نازل ہوا، اور اہل ایمان کا جب ذکر آتا ہے الذین آمنوا تو سب سے پہلے کون مخاطب ہیں؟ صحابہ ہیں، اہل ایمان صحابہ ہی ہیں۔ براہ راست اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے، مجلس میں شرکت کا شرف بھی حاصل کیا ہے، براہ راست علم حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل کیا ہے، تو عظماء ہیں، عظیم لوگ ہیں۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، یہ حق منہج ہے۔ اچھا، کوئی باطل منہج ہے جن سے ہم نے بچنا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، 2 اور مناہج موجود ہے دنیا میں جس سے بچ کے رہنا ہے۔ صراط مستقیم الگ راستہ ہے، ایک منہج ہے، ایک صراط ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ 2 اور راستے موجود ہیں، ایک ہے ہٹ دھرمی کا راستہ، دوسرا ہے جہالت کا راستہ۔ ان دونوں سے بچنے 2 بڑے خطرناک مناہج موجود ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا ہے۔ مغضوب اسم مفعول ہے، یعنی غضب ان پر کیا گیا ہے۔
کس کا غضب ہے؟ یعنی جو رحمان الرحیم ہے وہ غضب بھی کرتا ہے، وسیع رحمت والا ناراض بھی ہوتا ہے، اور غضب بھی نازل ہوتا ہے بعض بندوں پر۔ جی ہاں، یہ کون ہے مغضوب علیہم، اور کیوں کہا گیا مغضوب علیہم؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ یہودی ہیں اور یہودیوں کے راستے کی اتباع کرنے والے۔ یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ ان کے پاس علم تو تھا، لیکن جان بوجھ کر علم کے ہوتے ہوئے حق کا رد کر دیا، حق کو قبول نہیں کیا، اس لیے اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے، مغضوب علیہم ہے۔ حق کو کیوں نہیں قبول کیا؟ علم تو تھا نا، کیا وجہ تھی؟ ہٹ دھرمی تھی، عناد۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ تکبر ہے، ہم نہیں مانتے۔ آخر نبی ہم میں سے کیوں، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے؟ ہم تو نہیں مانیں گے، عرب میں سے کہاں سے آ گیا نبی؟ ہم تو نہیں مانتے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام تورات میں تحریف کر دی، اپنے مطلب کی جو الفاظ تھے جو وہ چاہتے تھے اللہ کی کتاب میں وہ شامل کر دیا ہے، اور جو نہیں چاہتے تھے اسے اللہ کی کتاب سے نکال دیا ہے۔ یہاں تک جرت دیکھیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے، رجم کی آیت، سنسار کرنے کی آیت تورات میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تورات میں بھی موجود ہے، تو کہتے ہیں نہیں ہے، کہتے لے آؤ تورات۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تورات لے کے آؤ، تورات لے کے آئی گئی، پڑھو تورات۔ پڑھتا گیا اور جہاں پر رجم ہاتھ رکھ دیا، آگے بھی پڑھ لیا پیچھے بھی پڑھ لیا، جہاں پہ ہاتھ وہ نہیں پڑھا۔ کوئی دنیا کی کتاب میں کوئی شخص اس طریقے سے کتاب کو پڑھے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ ہر دھرمی کی انتہا ہے کہ نہیں؟ علم موجود ہے، پتہ ہے، لیکن ہر دھرمی کی انتہا دیکھے کہ جو نہیں چاہتا ہاتھ رکھ دیا اس کے اوپر، یعنی آنکھ سے نہیں گزرا، آنکھ نے دیکھا نہیں تو وہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھایا کہ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائی، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ جو دل چاہتا ہے وہی دین ہے، جو دل نہیں چاہتا وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تو ہر درمی کی انتہا، جب ہر درمی کی انتہا ہوئی تو اللہ کے غضب کی بھی انتہا ہوئی۔ پھر اللہ کی رحمت کے قابل ہیں؟ نالائق لوگ ہیں، ان پر اللہ کا غضب ہی نازل ہوگا، تو مغضوب علیہم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے راستے سے بچا جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جن پر غضب کیا گیا۔ وہ دوسری طرف دوسرے لوگ نصارہ، ضالین، گمراہ، ان کا بھی ایک راستہ تھا۔ ان کا کیا منہج تھا؟ گمراہی کا منہج کیا ہے؟ ہمیشہ انسان کب گمراہ ہوتا ہے؟ جہالت کی وجہ سے۔ تو دوسرا منہج جو موجود ہے، جو باطل منہج ہے، وہ ہے گمراہ، جو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے وہ ہے جہالت کا منہج، بغیر علم کے بات کرنا، بغیر علم کے عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں اس باطل منہج سے بھی بچا۔ یہ کس کا منہج ہے؟ نصارہ کا۔ علماء فرماتے ہیں اور جو نصارہ کی اتباع کرتے ہیں، نصارہ عمل کرنے والے تھے، رہبان تھے، عبادت گزار تھے، عبادت کرنا، عمل کرنا جانتے تھے لیکن بغیر علم کے کرتے تھے۔ یہ کب تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے۔ ان کو کیا کہا گیا؟ ضالین، گمراہ۔ بعثت کے بعد نصارہ نے بھی حق کو جان بوجھ کے حق کا انکار کیا، حق کو رد کر دیا، تو وہ بھی مغضوب علیہم میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ اب نصارہ جو ہیں یہودیوں کے سب مغضوب علیہم بھی ہیں اور دونوں گمراہ بھی ہیں، اور ہر وہ شخص جو کہ منہج کی پیروی کرتا ہے وہ اس وعید میں شامل ہے۔ آمین کا لفظ کا تعلق سورہ فاتحہ سے نہیں ہے۔ آمین کا مطلب ہے، کیونکہ یہ دعا ہے سورہ فاتحہ میں، آمین جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرما۔
اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ اس صورت کے کتنے حصے ہوئے؟ 3 حصے ہوئے۔ پہلا حصہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہے، دوسرا حصہ مخلوق کا ہے، تیسرا دونوں کا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ہمیں یہ بھی سبق اس صورت میں دیا گیا ہے کہ اگر دعا کرنی ہے تو دعا سے پہلے حمد و ثنا بھی پڑھنی ہے، اور یہ سنت جیسے حدیث میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف سب سے پہلے ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کے بیچ میں ہے، اور پھر تیسرا حصہ مخلوق کا ہے، ہمارا ہے کہ ہمیں رب سے مانگنا کیا ہے۔ اس سے ہمیں ایک اور فائدہ ملتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں نے کہا کہ 7 آیتیں ہیں، کیا البسملہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ البسملہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سی آیت ہے جو ہر سورت کی ابتدا میں بیان کی جاتی ہے، اور ایک سورت کو دوسرے سے الگ کر دیتی ہے، سوائے سورۃ التوبہ کی ابتدا میں نہیں ہے، سورۃ براءہ کی ابتدا میں نہیں ہے، اور سورۃ النمل کی آیات میں سے آیت اس پہ اجماع اتفاق ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی میں نے کہا قول راجح یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسملہ جو ہے یہ سورۃ فاتحہ کی آیات میں سے بلکہ مستقل الگ سے آیت ہے۔ شیخ عثیمین کیا فرماتے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل میں نص بھی ہے اور سیاق اس صورت کا، یہ دلیل ہے۔ نص کیا ہے؟ سے مسلم کی حدیث جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، میرے اور اپنے بندے کے بیچ میں، قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں سبحان اللہ، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میرے حمد و ثنا کی ہے۔ مالک یوم الدین میری تمجید کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میرے بندے کے بیچ میں ہے، یہ وعدہ ہے، میرا بندہ یہ وعدہ پورا کرے اور میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ بندے کو کیا چاہیے؟ مجھ سے ہدایت چاہیے، یہ وعدہ پورا کر لے، ہدایت اسے میں دوں گا۔ وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، ایاک نعبد تک اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اوپر والے 3 آیات سے ہے۔ ایاک نستعین سے لے کے آخر تک والضالین تک اس کا تعلق دوسرے حصے سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، هذا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، یہ میرے بندے کے لیے ہے جو میرا بندہ مجھ سے چاہتا ہے، اور جو مجھ سے چاہتا ہے میں اسے عطا کروں گا، لیکن بشرط یہ کہ اس پہ عمل کرے میرا بندہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہم آیات کو گنے اور دیکھیں تو میں نے کہا 3 حصے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے الحمد سے لے کے الدین تک، دوسرا حصہ اہدنا سے لے کے ضالین تک، درمیان میں کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر ہم گنیں ان آیات کو تو 7 آیات ہے، درمیان میں کیا آنا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین نا، 3 پہلے اور 3 بعد میں، درمیان میں تو آ گیا نا، نصفین 2 حصے ہیں، میرے اور میرے بندہ کے بیچ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو پہلے 3 کون سی ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آخری 3 کون سی ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ٹھیک۔ اچھا، سیاق کے اعتبار سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اچھا دوسری دلیل بھی ہے صحیح مسلم کی روایت میں، سیدنا فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سیدنا ابوبکر کے ساتھ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان کے ساتھ، نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے کرتے تھے، بسم اللہ سے نہیں کرتے تھے، سورہ فاتحہ سے کرتے تھے۔ جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بسم اللہ جو سورہ فاتحہ کی آیتوں میں سے آیت نہیں ہے۔
اچھا، سیاق کے اعتبار سے شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سیاق دیکھا جائے اس صورت کی آیات جو ہیں ان کی تقسیم اس طریقے سے ہوئی، جیسے کہ ابھی بیان کیا ہے کہ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کا حق ہیں، 3 آیتیں جو مخلوق ہیں کے بارے میں، اور 1 آیت جو ہے جس میں دونوں کا ذکر ہے۔ اگر ان آیات کو تقسیم کیا جائے تو یہ دیکھا جاتا ہے، اگر بسم اللہ کے ساتھ ملایا جائے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ یا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آخر تک جو ہے یہ لمبی سی آیت ہو جاتی ہے، اور جو صحیح سیاق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیاق ایک جیسا ہے کہ نہیں اگر الگ الگ پڑھا جائے، لیکن اگر صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ایک آیت ہو تو کتنی لمبی ہو جاتی ہے، اور جو صحیح سیاق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ صورت کون سی ہے؟ مکی صورت۔ مکی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں عمومی طور پر، اور یہاں پر اگر اس سیاق کو دیکھا جائے تو بسم اللہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے۔ الغرض سورۃ الفاتحہ جیسا میں نے عرض کیا شروع میں عظیم صورت ہے، ایک طریقہ جو مختصر تفسیر کو بیان کیا گیا ہے، انشاءاللہ کسی اور درس میں انشاءاللہ کسی اور طریقے سے مزید وضاحت کے ساتھ مزید کچھ اہم پیغام کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، منہج السلف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر باطل منہج سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔